بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ تصویر کسی اسرائیلی خاتون کی ہوتی تو واشنگٹن ایٹمی ہتھیار استعمال کرتا۔ اگر یہ تصویر کسی یوکرین کی عورت کی ہوتی تو وہ دنیا کو آگ لگا دیتے، لیکن یہ عورت فلسطینی ہے اور امریکہ، برطانیہ، روس اور جرمنی نے اسے نہیں دیکھا۔ انشاءاللہ اقصیٰ کے بیٹے نہیں بھولیں گے، یوم حساب جلد آئے گا۔ ہائے افسوس، یہ درد صرف فلسطین کی مائیں ہی برداشت کر سکتی ہیں۔ سامعین، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے کہ یہودی یا بنی اسرائیل کون ہیں، اور 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ بے عمل ہم مسلمان اس 60 لاکھ کی آبادی والے ملک کے سامنے بے بس کیوں ہیں۔ یہ ساری تفصیلات آپ آج کی اس ویڈیو میں سن سکیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ایک واقعہ ہے جو اسرائیل کے وزیر اعظم کا ہے کہ اسرائیل کا پہلا وزیر اعظم بن گوریان تھا۔ ایک روز وہ کچھ جلدی میں گھر سے جا رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے یاد دہانی کروائی کہ آج ہم دیوار گریا پر سالانہ دعا کا دن ہے۔ بن گوریان نے جواب دیا کہ مجھے ریاستی امور سے متعلق کچھ اہم کام نپٹانے ضروری ہیں، اس لیے میں دفتر جا رہا ہوں۔ بیٹی نے کہا کہ سالانہ دعا سے اہم اور کیا کام ہو سکتا ہے؟ بن گوریان نے جواب دیا کہ اگر صرف دعا سے کام ہوتے تو تمام عرب اور مسلمان حج کے اتنے بڑے اجتماع میں ہر سال اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن عمل سے آری ہیں، جبکہ نتیجہ تمہارے سامنے ہے کہ عرب اور مسلمان کس حال میں ہیں، اور نوزائیدہ یہودی ریاست دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے۔ میں ریاستی امور طے کر کے شام کو دعا میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ سامعین، 1 ارب 40 کروڑ سے زیادہ بے عمل ہم مسلمان اس 60 لاکھ کی آبادی والے ملک کے سامنے بے بس ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی شرائط پر تعلقات استوار کرنے کی فکر میں ہیں۔ یاد رکھیں کہ کوئی انسان اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے نہیں بچ سکتا۔ اگر صرف دعاؤں اور التجاؤں سے مسائل حل ہونے ہوتے تو غزوہ بدر کے لیے جانا پڑتا، نہ احد، خندق اور باقی تمام جنگیں لڑنی پڑتی۔ آج پھر فلسطین لہو لہو ہے اور امت مسلمہ دعاؤں کا ورد کر رہی ہے۔ تلواریں بیچ کر خرید لیے مسلح ہم نے، بیٹیاں لٹتی رہی ہم دعا کرتے رہے۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے لیے سینہ سپر ہو کر آگے نکلیں اور اس یہود و ہنود اور عیسائیوں کی سازشوں سے بچنے کے لیے اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ کریں۔ سامعین، ہم اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ذکر کریں گے کہ یہ بنی اسرائیل یا یہ یہودی ہیں کون۔ یہ قوم انبیاء کی اولاد تھی، یعنی یہ بدبخت انبیاء کی اولاد تھے۔ 70,000 پیغمبر اس قوم میں آئے تھے اور دنیا میں 2 بار اللہ نے انہیں طاقتور حکومت سے نوازا تھا، لیکن یہ قوم اخلاقی طور پر اور کردار میں خراب ہو گئی۔ یہ قوم برائیوں میں ڈوب گئی تو انبیاء کی اولاد ہونے کے باوجود، دنیا میں مستحکم حکومت ہونے کے باوجود، اللہ نے ان پر صدیوں تک ذلت مسلط کر دی۔ اللہ نے ہمیں بنی اسرائیل کی وہ تمام برائیاں تفصیل سے بیان کی ہیں اور ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر تم بھی اخلاقی طور پر گر گئے، تمہاری عادات بھی خراب ہو گئی، تو تم پر بھی ذلت مسلط کر دی جائے گی۔ اور وہی ہوا، ہمیں بھی دنیا میں طاقتور حکومت دی گئی، لیکن ہم نے قرآن کے ارشادات کو نہیں سمجھا اور ہم اخلاقی طور پر تباہ ہو گئے اور ہم برائیوں میں ڈوب گئے، اور 400 سال ہو گئے پوری دنیا میں ہم پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، اور اتنی بڑی سزا کہ وہی ذلت خوردہ بنی اسرائیلی قوم بھی ہم پر مسلط کر دی گئی ہے۔ اربوں مسلمان پوری دنیا میں دعا مانگ رہے ہیں
لیکن ہماری حالت نہیں بدل رہی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہماری حالت خراب عادات اور کردار کی وجہ سے ہے، لیکن ہم وہ کردار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 400 سال جلتوں میں ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں کتنی صدیاں اور گزریں گی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دعاؤں کا سہارا بھی ضرور لیں، لیکن عمل کی طرف بھی آگے بڑھیں۔ اور اس ویڈیو کی توسط سے آپ کو یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کے لیے آپ جس سطح پر بھی آواز اٹھا سکتے ہیں ضرور آواز اٹھائیں۔ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔